ایمان ہے کہ قرآن مجید میں اللہ پاک نے جتنے واقعات ہماری عبرت کے لیے بیان فرمائے ہیں سارے خوبصورت ہیں، اس میں ذرا بھی شک کی گنجائش نہیں ہے۔ لیکن واقعہ حضرت یوسف، اس کو اللہ تعالی نے خود ارشاد فرمایا کہ نحن نقص علیک احسن القصص، کہ یہ قصہ حسین ترین قصہ ہے۔ یہ قرآن مجید میں جتنے واقعات بیان ہوئے ہیں ان میں سب سے حسین و جمیل خوبصورت ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس میں انسانی زندگی کے جتنے مرحلے ہیں، جتنے رخ ہیں، جو اتار چڑھاؤ ہیں، کہیں تلخی ہے، کہیں شیرینی ہے، کہیں دکھ ہے، کہیں سکھ ہے، کہیں اپنے بگانے ہیں، کہیں بگانے اپنے ہیں، کہیں باغ گلشن ہیں، کہیں کانٹے ہیں، یہ سارے کا سارا پوری زندگی کا جو سلسلہ ہے اللہ نے اس ایک واقعے میں سمو دیا ہے۔ اور اس واقعے کو اگر آپ مختصراً اجمالی طور پر دیکھنا چاہیں، انسان پیدا ہوتا ہے، پیدا ہوتے ہی وہ اللہ کا بندہ ماں کی شفقت سے محروم ہو جاتا ہے۔ پھر کچھ بڑا ہوتا ہے، اس کی خوبصورت ادائیں اور اس پر داغ یتیمی وہ باپ کو اس کی طرف متوجہ کرتا ہے۔ پھر اس کے اندر نبوت کی ادائیں، ان کی اپنی کشش ہے۔ ایک طرف باپ اس سے پیار کرتا ہے، دوسری طرف بھائی اس سے حسد کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ آگے چل کر شیطان اپنا کام دکھاتا ہے، وہ ان کے اندر افتراق اور جدائی کی آگ بھڑکاتا ہے، سازشوں میں حصہ لیتا ہے۔ نتیجتاً باپ کے بیٹے بھائی کے دشمن بن جاتے ہیں، اور پھر عیاری اور مکاری کی شکلیں سامنے آنے لگتی ہیں، نفاق کی عجیب و غریب شکلیں سامنے آتی ہیں کہ کہیں کاندھے پہ بٹھا رہے ہیں، کہیں گلے میں رسیاں ڈال رہے ہیں، کہیں کنویں میں پھینک رہے ہیں۔ اور پھر آگے چل کے اپنوں کا کردار ختم ہوتا ہے تو بیگانوں کا کردار شروع ہو جاتا ہے۔ قافلے والے آ رہے ہیں، کنویں کے اندر سے وہ اسے نکال رہے ہیں۔ ایک طرف بے بسی اور بے کسی کی یہ داستان یہ مسلسل چلتی رہتی ہے۔ پھر ایک وقت وہ آتا ہے کہ وہ جو انمول تھے وہ بکتے ہیں، خریدنے والے خریدتے ہیں۔ پھر آگے چل کر زندگی ایک نیا روپ دھارتی ہے کہ غلامی کی کالی رات شکل بدل لیتی ہے کہ خریدار عزیز مصر بن جاتا ہے، دکھوں کی بظاہر کالی رات چھٹ جاتی ہے، سکھوں کا سویرا طلوع ہوتا ہے۔ پھر حضرت یوسف علیہ السلام سکھ کا سانس لیتے ہیں، یہاں تک کہ جوانی کی دہلیز پہ قدم جا رکھتے ہیں۔ پھر امتحان شروع ہو جاتا ہے، پھر اٹھا کر اسی امتحان کے نتیجے میں 10 سال قید میں بھگ جانا پڑتا ہے۔ پھر وہ کالی رات پھر دن میں بدلتی ہے، پھر نجات ملتی ہے۔
پھر چلتے چلتے وہاں تک کہ اس منزل پہ پہنچتے ہیں کہ جنہوں نے داغ لگائے تھے، جنہوں نے تان و تشنی کے تیر چلائے تھے، جنہوں نے گنہگار بنا کر قید میں ڈالا تھا، وہی آ کر کھلے عام اعلان کرتے ہیں کہ سارا قصور ہمارا تھا، یہ تو جیسے پہلے پیارا تھا بعد میں بھی ویسے ہی پیارا تھا۔ اب پھر زندگی ایک عجیب روپ میں آتی ہے کہ وہ اللہ کا بندہ جب دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جاتا ہے، جتنے ہوتے ہیں مکار گناہگار، جتنے ہوتے ہیں اس پہ داغ دبے لگانے والے، جب سارے اپنے جرموں کا اقرار کر لیتے ہیں تو وہ اللہ کا بندہ غرور تکبر کی بجائے وہ پھر نعرہ لگاتا ہے وما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء، کہ میں اپنے آپ کو پاکیزہ نہیں سمجھتا، اللہ کرم نہ کماتا تو شاید میں بھی کہیں پھسل جاتا۔ اللہ کی رحمت، اللہ کے فضل کے چرچے شروع ہوتے ہیں۔ پھر تاریخ ایک نئے موڑ پہ لے آتی ہے کہ اس ملک میں قحط آتا ہے، قحط کے نتیجے میں حضرت یوسف علیہ السلام اس پورے کے پورے ملک کے خشک و تر کے مالک بنا دیے جاتے۔ اب یہ سارا چلتے چلتے معاملہ یہاں تک پہنچتا ہے کہ وہ پہلا کردار جنہوں نے اس کے گلے میں رسیاں ڈالی تھیں، جنہوں نے تھپڑ مارے تھے، جنہوں نے ظلم کی انتہا کی تھی، قدرت انہیں بھکاری بنا کر اسی کے دروازے پہ لا کے کھڑا کر دیتی ہے کہ اب بول۔ اب وہ سارے کے سارے حسد اور بغض کے مارے وہ سارے کے سارے وہاں آ کر بھکاری کی حیثیت سے کھڑے ہیں، اور قدرت اس مقام پر آ کر اس ایک بندے کے اندر کتنی خوبصورت باتیں تھیں، اس کی سیرت کے جتنے چھپے ہوئے گوشے تھے، وہ ساری کی ساری اس کی عظمتیں کھل کر کھلے سورج، چمکتے سورج کی طرح سامنے آ جاتی ہے، اور وہ پھر ان سب مجرموں کو معاف کرتا ہے اور کہتا ہے جاؤ، آج نہ تم سے کوئی شکوہ ہے نہ تم سے کوئی گلہ ہے۔ پھر وہ جو اس نے خواب جہاں سے شروع ہوئی تھی داستان وہیں پہ پہنچ جاتی ہے۔ جو اس نے خواب دیکھا تھا اس خواب کی تعبیر سامنے آ جاتی ہے۔ تو اس واقعے کے اندر اتنے موڑ ہیں، اتنی شکلیں ہیں، انسانی کردار کے ایسے ایسے رنگ ہیں کہ قدرت نے خود اس کو بیان بھی فرمایا، اپنے نبی کو بھی بتایا، اور پھر اعلان بھی فرمایا کہ نحن نقص علیک احسن القصص، کہ ہم آپ کو حسین ترین واقعہ بتا رہے ہیں۔ اب وہ واقعہ کیا ہے؟ اللہ فرماتا ہے کہ واقعہ اذ قال یوسف، جب یوسف نے کہا، کس کو؟ لے ابی ہے، اپنے باپ کو۔ ظاہر ہے ویسے تو بیٹوں کی قطار تھی اور ہر بیٹا ایک سے بڑھ کر ایک تھا، حسن و جمال کا سارے پیکر تھے، آخر نبیوں کی اولاد تھے، ہر لحاظ سے حسین بھی تھے، جمیل بھی تھے، کمی کوئی نہ تھی۔ لیکن بات ہے یوسف کی کہ کیا کہا یوسف نے؟ یوسف علیہ السلام جن کی ماں دنیا سے جا چکی، یتیمی کا داغ لگا ہے، لیکن یاد رکھیں بعض اوقات
جب یتیم ہو جاتا ہے بندہ، بچہ بگڑ جاتا ہے، لیکن اللہ کی رحمت ساتھ ہو تو سنور جاتا ہے۔ اللہ کی رحمت ساتھ تھی۔ فرمایا اذ قال یوسف لأبیہ یا آبت، اب اٹکیلیاں کرنے والا، باپ کے صحن میں کھیلنے والا، باپ کی آنکھ کا تارا، اور جس کے دیکھے ایک پل نہیں ہوتا تھا گزارا، وہ حسن کا مہپارا، وہ حسن کا دہکتا ہوا انگارا، باپ ہر وقت ایک ایک ادا پہ قربان ہوتا، انگلی پکڑ کے اسے چلاتا، لیٹتا تو سینے پہ لٹاتا۔ اللہ کا نبی جسے دیکھ دیکھ کے سکھ پاتا، بلکہ سچ یہ ہے کہ چہرہ یوسف میں جلوہ مطلق نظر آتا۔ سچی بات جو بتانے والی ہے، چہرہ یوسف کا تھا، جلوہ خالق یوسف کا تھا۔ حضرت یوسف کا جو چہرہ تھا اللہ کے حسن کی جلوہ گاہ تھی، یعنی یہ آئینہ تھا اور اللہ کے حسن کے جلوے یوسف کے چہرے میں نظر آتے تھے۔ اسی لیے کہتے ہیں بظاہر حسن یوسف، بظاہر حسن یوسف تھا، حقیقت میں خود خالق یوسف کے جلوے اس چہرے میں آیاں تھے، بیاں تھے، انہی پہ حضرت یعقوب قربان تھے۔ یعنی لوگوں کے لیے یوسف کا چہرہ تھا، یعقوب کے لیے کسی اور کا جلوہ تھا۔ حضرت بلے شاہ کہتے ہیں لوکاں کانے چاک مہیندا، لوکاں کانے چاک منجیدہ۔ اس کا ترجمہ سمجھ آیا ہے؟ 16 سال ہو گئے ہیں آپ کو جمعہ پڑھاتے ہوئے، بڑا لمبا سفر کیا، لیکن اب بھی مجھے پوچھنا پڑتا ہے، سمجھ آئیے؟ تو تسی بھی ہن سمجھ گئے ہو، تسی آدھے تہاڈی عادت بن گئی ہے کہ سمجھ آئیے۔ لوکاں کانے چاک منجیندہ، لوگوں کے لیے یہ بھینسوں کا چرواہا ہے۔ ہیر اور رانجھے کی روپ میں بات ہو رہی ہے کہ لوکاں کانے چاک منجیندہ، ساڈا تا دین ایمان وے ویڑے آوڑ میرے، میں تیرے قربان وے ویڑے آوڑ میرے۔ لوگوں کے لیے یوسف تھے، یعقوب کے لیے یوسف کے روپ میں کسی اور کا رنگ تھا۔ حضرت مجدد الفسانی، حضرت قاضی ثناء اللہ پانی پتی نقشبندی مجددی تفسیر مظہری میں فرماتے ہیں کہ لوگ یہ کہتے ہیں یعقوب روئے یوسف کے لیے، ہم فقیر کہتے ہیں یعقوب روئے اللہ کے جلووں کے لیے، کیونکہ جلوہ گاہ گئی، جلوے بھی۔ پچھلے جمعے میں نے یہی کہا تھا نا کہ جب جلوہ گاہ جاتی ہے تو جلوے بھی ساتھ چلے جاتے ہیں، مکین نہیں، مکانوں سے سب کچھ آئے۔ تو یعقوب علیہ السلام روئے تھے اس حسن مطلق کو، وہ جلوہ ہے اللہ کا جو نظر آتا تھا یوسف کے
چہرے میں. اسی لیے جو صوفیاء ہیں، جو اہل تحقیق ہیں، نبی کریم کے بارے میں بھی یہی کہتے ہیں کہ بظاہر مکھڑا ہے نبی کا، حقیقتاً جلوہ ہے ذات غنی کا. اسی لیے وہ کہتے ہیں جو نبی پاک کے عاشق ہیں، ظاہر میں نبی پاک کے عاشق ہیں، حقیقت میں خود ذات پاک کے عاشق. حضرت امام احمد رضا فرماتے ہیں خود رہے پردے، خود رہے اللہ پاک خود تو پردے میں رہا. اللہ سامنے نہیں آیا، اللہ کو کسی نے خود رہے پردے میں اور آئینہ عکس خاص کا بھیج کر انجانوں سے کی رازداری. واہ واہ. اب میں پوچھ سکتا ہوں سمجھ آئی ہے؟ وہ پنجابی سمجھ نہیں آ رہی تھی، یہ تو ہے اردو بھی لکھنؤ کی سمجھ کہ خود رہے پردے میں، اللہ پاک خود رہا پردے میں اور آئینہ عکس خاص کا بھیج کر انجانوں سے کی رازداری. واہ واہ. اپنے آپ کو چھپایا اور اپنے حسن کے لیے یار کا مکھڑا بنایا. اسی لیے عاشقوں نے کہا تو لکھ میم دے پردے بابا آ، تینو جانن والے جان گئے. لکھ میم دے پردے بابا آ، تینو جانن والے. اس لیے یوسف نام سے ہی مزہ آ جاتا ہے. نبی پاک فرماتے ہیں کہ انا املح و اخی یوسف اصبح. نبی پاک فرماتے ہیں کہ میرے اور یوسف کے حسن میں کیا فرق ہے. آپ نے سمجھا کیا کہا کہ میرے اور یوسف کے حسن میں کیا فرق ہے؟ تو خود تشریف فرمائی. فرمایا انا املح، میرا حسن نمکین ہے. سرکار نے کیا فرمایا؟ میرا حسن نمکین ہے. یوسف علیہ السلام کا حسن میٹھا تھا. اب مٹھاس میں اور نمکینی میں کتنا فرق ہے آپ سمجھتے ہیں کہ حلوہ، حلوے کا تو ویسے میں نے دل بہلانے کے لیے نام لیا ہے، مٹھائی، جلیبیاں، چلو جو آپ کو پسند ہو، رس گلے، میٹھی چیز جتنی بھی اس میں آپ مغز ڈال لیں، بادام ڈال لیں، پستے ڈال لیں، اور کیا ڈال لیں، خیال میں ہی ڈال لیں. کھلا پلا تو میں آپ کو سکتا کچھ تو خیالی حلوہ پکا سکتے. اتنی ساری میٹھی چیزیں، مزیدار چیزیں حلوے میں ڈال لیں تو آپ ایک دن میں 8 مرتبہ حلوہ کھا سکتے ہیں. ایک مرتبہ کھائیں گے چاہے وہ حلوہ ہو میاں والی کا، حلوہ ہو مکھٹ کا، حلوہ ہو ملتان کا، حلوہ ہو کراچی شریف کا، کہیں کا بھی حلوہ منہ پھر جاتا ہے. ایک دن بندہ 5 مرتبہ نہیں کھا پاتا ہے، لیکن نمک کی مزہ ہی کوئی اور ہے. صبح کھایا، دوپہر کو کھایا، ٹی ٹائم کھایا، شام کو کھایا، دل پھر نہیں اکتایا.
کہتے ہیں تجھے لاکھ بار دیکھا، تجھے لاکھ بار دیکھا، نہیں روح سیر ہوتی، تیرے حسن سرمدی کا ہے عجیب تر نظارہ، جیتے کو نہ دیکھا، جیتے کو نہ دیکھا، جند نکلن کو آویں دی ہے جند جیویں، تو آپ دسا بن پانی دے رہ سکتی ہے مچھلی کیویں، بس حاجی صاحب آج آپ کا نعرہ ہوگا اور تقریر کا گزارا ہوگا۔ اب معاملہ عجب رہا، یوسف علیہ السلام بڑے پیارے، ادائیں بڑی پیاری، یاد رکھو بندے خالی بندے پیارے نہیں ہوتے، بعض شکلیں بڑی خوبصورت ہوتی ہیں، لیکن سیرت سوڑیاں ویکھ نہ بھلی بھلیا، باہروں لال تے اندروں کالڑیاں، معاملہ یوسف خود بھی حسین، سیرت بھی بڑی حسین، پھول اس وقت تک سونا ہے جب تک پھول کے اندر رس ہے، پھول میں جب تک عرق ہے، گلاب تب تک گلاب ہے جب تک اس میں عرق ہے، جب عرق نکل جائے گا سارا فرق نکل جائے گا، پھر یہ پتی دیکھنے کے بھی قابل نہیں رہے گی۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ سیرت نہ ہو تو عارض و رخسار سب غلط، خوشبو اڑی تو پھول فقط رنگ رہ گیا، پھول کی ساری رونق عرق سے ہے، اور حسن یوسف پھول بھی تھا، پھول میں سیرت بھی خوب تھی، اس لیے باپ سب بھائیوں سے بڑھ کے اس سے پیار کرتا تھا کہ ظاہر بھی خوبصورت، باطن بھی خوبصورت، پھر اللہ کے حسن کی جلوہ گاہ تھا، اس لیے کوئی اس کے حسن کو پہنچ سکتا نہ تھا۔ ایک دن وقت گزرا، باپ نے بیٹے کو بلایا، اور باپ جب تھک جاتا ہے اور بیٹا چھوٹا ہو، بیٹا جب آتا ہے، باپ پکڑ کے معصوم بیٹے کو جب اپنے بازو پہ یا سینے پہ لٹاتا ہے، سارا تھکیواں اتر، پتہ نہیں سمجھ آتا ہے کہ نہیں آتا ہے؟ چھوٹے بچے بڑے پیارے ہوتے ہیں، ماں ہو، باپ ہو، بہنیں ہوں، چھوٹے بچوں سے زیادہ پیار کرتے ہیں، پوتے ہوں، دوتے ہوں۔ جب تھکا ہارا، دن بھر مشقت کا مارا گھر آتا ہے، چھوٹے بچوں کو سینے پہ، کاندھے پہ، بازو پہ لٹاتا ہے، تھکاوٹ کا کھاتا گول ہو جاتا ہے۔ اب باپ جو آیا، یوسف کو بلایا، سینے پہ لٹایا، اب رات جو کچھ نظر آیا اس حسن و جمال کے پیکر نے بابا یعقوب کو بتایا۔ اب کیا بتایا جو قرآن میں آیا،
اللہ فرماتا ہے اذ قال یوسف لأبیہ یا ابت انی رأیت احد عشر کوکبا والشمس والقمر رأیتهم لی ساجدین. کہا بابا رات تھی، رات بڑی عجب رات تھی، میں نے دیکھا خواب، خواب تھا بڑا حسین. باپا نظر آئے آسمان زمین، میں نے دیکھا ایک 11 کوکبا، 11 تھے ستارے. کیا 11 کوکبا، 11 تھے ستارے، ایک تھا سورج ایک تھا چاند. بیٹا تو نے کیا دیکھا؟ کہا رأیتہم لی ساجدین، میں نے ان سب کو دیکھا کہ مجھے سجدے کر رہے ہیں، مجھے سجدے میرے لیے محو سجود ہیں، لب پہ درود ہیں، سارے میرے سامنے موجود ہیں اور سارے عظمت والے وجود ہیں میرے سامنے محو سجود ہیں. ظاہر ہے باپ نے جب بیٹے کا خواب سنا، اب ذرا توجہ رکھنا ہے، باپ نے بیٹے کو بوسے دیے، ماتھا چوما، پہلے بیٹے کا حوصلہ بڑھایا اور پھر نظر جو اٹھی، بظاہر نظر یہاں ہے لیکن دیکھو نبی کی نظر کہاں کہاں ہے. اللہ کے نبی کے سامنے گویا سارا جہاں ہے. حضرت یعقوب علیہ السلام نے بیٹے کو بوسے لیے، دائیں دیکھا بائیں دیکھا، غور سے دیکھا، کوئی سن تو نہیں رہا، کوئی سن تو نہیں رہا. وارث شاہ چھپائیے جگ کولو، وارث شاہ چھپائیے جگ کولو، بھویں اپنا ہی گڑ کھائیے نی. ادھر ترجمہ کرو ذرا رل کے. وارث شاہ چھپائیے جگ کولو، بھویں اپنا ہی گڑ کھائیے نی. ہوں میں آپ کو کہہ دیتا ہوں بھویں اپنا ہی گڑ کھائیے وے. ٹھیک، لوگوں سے راز کی بات چھپاؤ چاہے اپنی ہو. وارث شاہ نے ایک بڑی پتے کی بات کی، کہتے اپنا بھی گڑ کھاؤ تو ماشاءاللہ. آگے آؤ جی حضرت صاحب، آگے. گڑ نہ کھاؤ تو نیڑے آؤ ماشاءاللہ. وارث شاہ چھپائیے جگ کولوں، بھویں اپنا ہی گڑ کھائیے نہیں. کیونکہ جب بندے اپنے گھر کے بھید بتاتے ہیں، دوسرے دن چور اچک کے سائیں ہو جاتے ہیں. اندر والے اندر کی باتیں جا کے باہر بتاتے ہیں، اسی تھالی میں سوراخ فرماتے ہیں جس میں رل کے کھاتے ہیں. یہ بھی عجب کھاتے ہیں. تو انو اللہ کرے سمجھ ہی نہ آئے میں کیا کہہ رہا، پر جس کے مغز پہ لگتی ہے اس کو تو پتا چلے وہ کیا کہہ رہا.
یہ ایسی پلیدی ہے، ایسی گندگی ہے، یہ ایسے نمک حرام نیچ ہوتے ہیں، یہ ایسے گندے پیچ ہوتے ہیں، جس کا کھاتے ہیں پہلے دن اسی کا سر ہو دھا جاتے ہیں۔ اب دنیا کا نظام جو یہی وارث شاہ، چھپائیے جگ کولو باویں اپنا ہی گڑ کھائیے، اپنا بھی گڑ ہو وہ بھی چھپاؤ، کوئی گھر کا بھیدی آئے گا لنکا کو ڈھائے گا، پتہ مہینے کے بعد میں آئے گا کہ جنہوں نے میرے گھر کو گرایا ہے، جب دیکھا تو نام اپنوں کا آیا ہے۔ اسی لیے کسی عقل مند نے فرمایا ہے، اس نے کہا تیر کھا کے دیکھا جو کمین گاہ کی طرف، اپنے ہی دوستوں سے ملاقات ہو گئی۔ پیر محمد وہ کہتے ہیں دوست تو اپنے ہی تھے ناصر، دوست تو اپنے ہی تھے ناصر، جو میرے گھر پہ میرے گھر کی اینٹیں برسا گئے۔ اسی لیے حضرت یعقوب علیہ السلام نے دائیں دیکھا بائیں دیکھا، حالانکہ اپنی تھی حویلی، سارے تھے اپنے بیلی، مگر جب وقت پڑتا ہے نہ پھر کوئی سنگ نہ سہیلی، دشمن ہو جاتی ہے حویلی۔ اب آپ نے دائیں بائیں دیکھ کے یوسف کے کان پہ رکھا منہ اور بولے رازداری سے کیا، یا بنیا، اے میرے سونے یوسف، اے میرے معصوم پھول، تو نہیں سمجھتا تو نے جو بولا ہے، پڑھنا آگے چل کے بڑا رولا ہے، کیونکہ باقیوں کا مغز ذرا اولا، نہیں سمجھے؟ اس لیے کم ظرف جو ہوتے ہیں، اگر پاؤ کی جگہ 1.5 پاؤ ڈالو گے انہیں پھر کیسے سنبھالو گے؟ فرمایا میرا بچہ یا بنیا، اے میرے سونے میرے معصوم میرے پیارے بولے بالے یوسف، لا تقصص رؤیا کا علی اخواتے کا، اے میرے بچے یہ خواب اپنے بھائیوں کو کبھی نہ بتانا۔ جاگدے ہو کہ سوتے ہو؟ اللہ یہ نہیں کہا کہ خواب بستی والوں کو نہ بتانا، یہ نہیں کہا کہ خواب محلے والوں کو برادری والوں کو، لفظ قرآن کے ہیں، میرا بچہ محلے والے نہیں، برادری والے نہیں، دور والے نہیں، بلکہ کس کو نہ بتانا، لا تقصص رؤیا کا علی اخواتے کا، بھائیوں کو خواب، ہائے ہائے ہائے، بھائی بھائیاں دے ویری ہوں دے، یہ بھی کبھی سنا ہے؟ بھائی بھائیاں دے، تسی آکھو گے مولوی مولویاں دے ویری ہوندے، یہ بھی تو بھائی ہوتے ہیں۔ بھائی بھائیاں دے، تسی میرے والے پاسے سٹنی ہے نا تے میں تواڈے والے پاسے سٹنی ہے۔ بھائی بھائیاں دے ویری ہوندے تے بھائی بھائیاں دیاں باواں، بھائی
بھائیاں دے، یہ پرانے فقیروں کے تجربے ہیں، بھائی بھائیاں دے ویری ہو دے تے بھائی بھائیاں دیا باواں تے اگے کی سناواں؟ مسئلہ یہی ہے، لا تقصص رؤیا کا۔ ایک سریکی میں بھی کسی نے کہا ہے، وہ کہتا ہے کہ صاف صاف عہدِ واقعہ یوسف دا، صاف دسدہ واقعہ یوسف دا نہیں لے کتبار بھرائے۔ شیطان جب شکنجے چڑھاتا ہے بھائی بھائی کا دشمن ہو جاتا ہے، اس لیے اللہ کا نبی جو دیکھتا ہے وہ بتاتا ہے کہ میرے یوسف لا تقصص رؤیا کا علی اخوتے کا، اپنے بھائیوں کو خواب کبھی نہ بتانا۔ بیٹا تھا، پیارا تھا، بھائی تھے، پیار کرتے تھے، ابھی بچے تھے، یہ نفرتیں بڑے ہوتے ہوتے ہوتی ہیں، جب بچے بچے ہوتے ہیں، جب عمر کے کچے ہوتے ہیں، سارے من کے سچے ہوتے ہیں، بچے تو اچھے ہوتے۔ یہ ساری خرابیاں کب آتی ہیں؟ جب معاملہ آگے بڑھتا ہے۔ وہ تھا معصوم، اس نے فٹ پوچھا، اس نے کہا بابا کیوں نہ بتاؤں؟ بھائی ہے میرے، بھائیوں کو راز نہ بتاؤں تو کس کو بتاؤں؟ فرمایا تو بھولا بھالا ہے، تجھے پتا نہیں زمانے کا چلن کیا ہے۔ فَيَكِيدُ لَكَ كَيْدًا، میرے یوسف تیرے بھائی تیرے ساتھ مکر کریں گے، عیاری کریں گے، مکر پھلائیں گے۔ ان کو نہ بتانا من کی بات، میرے بچے میری بات سن، یہ میں دیتا ہوں موتی اسے چن، کبھی بھی بھائیوں کو راز نہ بتانا۔ اب بھائی تھا یوسف اور بیٹے تھے یعقوب کے، بیٹا پھر ضد کر بیٹھا، کہنے لگا ابا میرے بھائی، کیا میرے بھائی ایسے نہیں ہو سکتے، میرے بھائی ایسے نہیں ہو سکتے، کیا بھائی بھی بھائیوں کے ساتھ ایسا کر سکتے ہیں؟ اب انہوں نے راز کو اور کھولا، اللہ کا قرآن بولا، فرمایا یعقوب نے فرمایا میرے بچے بھائی تو بھائی ہیں، پر کرے کیا، ان الشیطان للانسان عدو مبین۔ اب بات ساری کھل گئی، فرمایا بھائی تو بھائی ہیں، پر یہ نامراد جو شیطان ہے یہ بندے کو ایسے مسلط ہوتا ہے، اچھے بھلے مومن کو کر دیتا بے ایمان ہے۔ اس کمینے کا نام شیطان ہے، اور اس کے شکنجے میں پھنسا ایک جہان ہے، اور یہ جو شیطان ہے یہ دشمن مومن نہیں، دشمن انسان ہے۔ میرے بچے تیری بات بھی ٹھیک ہے کہ کیا بھائی بھی ایسا کر سکتے ہیں، پر میرا بچہ جب شیطان انسان کے مغز میں گھس جاتا ہے، یہ رگ رگ میں ڈیرا جماتا ہے، یہ ایک ایک رگ میں پھیرے لگاتا ہے، یہ خون کی گردش کی طرح، خون کی
گردش کی طرح بدن میں گردش کرتا ہے اور ایسا بندے میں زہر بھرتا ہے، پھر جو شیطان چاہتا ہے بندہ وہی کرتا ہے، اور یہ نامراد بہت ہی مکار ہے، اس کے پاس ایک سے بڑھ کے ایک ہتھیار ہے، اور اس کے شکنجے میں بڑے سے بڑے ولی سے لے کر بڑے سے بڑے عالم تک گرفتار ہے۔ تو نہیں سمجھ سکتا کتنی دور اس کی مار ہے۔ اب باپ نے جس وقت یہ فرمایا کہ میرا بچہ یہ دشمن جان ہے، یہ دشمن جان ہے، اس کا نام شیطان ہے، اور اس کے شکنجے میں کسا ہوا سارا جہان ہے، اس لیے میرا بیٹا بھائی تو تیرے ہیں، لیکن شیطان جب ان من میں آئے گا انہیں اپنی انگلی پہ نچائے گا اور تو ان کے چکر سمجھ نہ پائے گا۔ اب باپ کی بات سن کے بیٹے نے بظاہر دل کو بڑی تکلیف ہوئی، ہونی تھی کہ نہیں ہونی تھی؟ بھئی ہونی تھی کہ بھائی میرے باپ کے بیٹے اتنا مجھ سے پیار کرتے ہیں اور یہ میرے دشمن بن جائیں گے، یہ مجھ سے مکاری کریں گے۔ اب جس کا آئینہ دل ستھرا صاف تھا وہ تو گھبرایا، لیکن باپ ہوتا ہے، باپ خالی باپ نہیں ہوتا، باپ حکیم ہوتا ہے، باپ دانا ہوتا ہے۔ باپ ویسے ہمارا پروگرام تو یہ ہوتا ہے، وہ مجھے کل پرسوں ایک دوست بتا رہے تھے، کہنے لگے جاپان میں ابے کرائے پہ ملتے ہیں۔ ماشاءاللہ، ابا کرائے پہ ملتا ہے، اماں بھی کرائے پہ، اور تو اور اولاد بھی۔ ابا سویرے آتا ہے 100 روپے پہ، شام تک وہ ابا بن کے، پھر ایک دوسرے سے پوچھتے ہوں گے پتر کہ اے ابا توانو کیڑے بازار چو لبا۔ اب حالت یہ انسانیت کی کہ انسان اتنے مصروف ہو گئے ہیں کہ اب باپ بھی، لیکن ہمارے جو بزرگ تھے وہ کہا کرتے، بلکہ بزرگ کیا سرکار کا فرمان ہے کہ اللہ کی رضا باپ کی رضا میں ہے، اللہ کی رضا، اللہ کی خوشی باپ کی خوشی میں ہے۔ اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ سیکولر نہ بنو، دیندار بنو۔ کچھ لوگوں کو شوق ہے کہ پاکستان کو سیکولر ریاست ہونا چاہیے، اور ایک ہمارا وہ ہے وہ اپنا اس کا نام مجھے یاد نہیں آ رہا، انگلینڈ لندن شہر میں بیٹھا ہے، وہ کٹا، الطاف کٹا، جو بولتا نہیں رینگتا ہے، کیا سمجھے؟ بندے بولتے ہیں کٹے، اور وہ کٹے کا پتر رینگتا ہے، اور وہ بکواس کرتا ہے کہ انسان، اور مزہ کمال ہمارے حکمرانوں کا ہے، یہ جا کے کٹا صاحب کو سلام کرتے ہیں، لگتا یہ ہے سارے ہی کٹے رل گئے ہیں۔ اب وہ بکواس یہ کرتا ہے، قید اعظم بے دینات، سیکولر مین جس کا کوئی دین نہ ہو۔ میں کہتا ہوں دین رہے گا تو ماں ماں ہے، باپ باپ ہے، آپ ہے۔ جب دین نہیں ہوگا پھر ابے کرائے پہ ملیں گے، پھر اولاد پتہ نہیں چلے گا۔ اماں، اللہ اکبر، میں نے آپ کو بتایا تھا کہ میں ایک جگہ پہ گیا تو مجھے پتا چلا بی بی ایک ہے، بیٹے 4 ہیں، اور ہر بیٹے کا ابا الگ ہے۔ یہ کمال ہے سیکولرزم کا، جو الطاف کٹا صاحب اور ان کی ٹیم مانگتی ہے کہ پاکستان کو سیکولر ہونا چاہیے، لیکن یاد رکھو پھر نہ ابا ملے گا نہ
اماں نہیں ملے گی، نہ خود اپنے آپ کو بندہ آپ ملے گا، نہ کسی کو باپ ملے گا۔ اس لیے یہ نعرہ نہیں ہے کسی مسلمان کو گوارا، ہمیں ماں بھی پیاری، ہمیں باپ بھی پیارا۔ تو جو باپ ہوتا ہے وہ دانا ہوتا ہے، دانا ہوتا ہے، تبھی تو 4 بیٹے 5 بیٹے 2-4 بیٹیاں سب کو سنبھالتا ہے، سب کو سنبھالتا ہے، سب کو پالتا ہے۔ لیکن یہ مشہور مثال ہے کہ ایک باپ 8 بچے پال لیتا ہے، 8 بچے مل کر، کہ تسی اپنا ذرا غور نال ویکھ لو سجے کھبے، ایک باپ، یہ کم از کم کہہ رہا ہوں میں، 8-9 بچے پال لیتا ہے، لیکن یہ سارے مل کے پالنا تو کجا سنبھال بھی نہیں سکتے، اس لیے باپ تو پھر باپ ہوا نا، دانا ہوتا ہے، حکیم ہوتا ہے، اور وہ اولاد بڑی کمینی ہوتی ہے جو ماں باپ کا قدر نہ کرے، ان سے بڑا نیچ زمانے میں نہیں ہوتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ باپ ہی تو ہے۔ یوسف گھبرایا، یوسف علیہ السلام گھبرایا، دل پہ لگی چوٹ کہ میرے بھائی ہو کر مجھ سے دشمنی کریں گے۔ اب باپ نے فوراً جو آئینہ دل پہ بال آیا تھا، باپ نے اسے ہٹایا اور بیٹے کو دوسرا روشن رخ دکھایا، فرمایا کوئی بات نہیں، بھائیوں کی بات دل کو نہ لگا، اگلی سن۔ کہا ابا وہ کیا؟ فرمایا کذالک یجتبیک ربک ویعلمک من تأویل الاحادیث ویتم نعمتہ علیک وعلی آل یعقوب کما اتمہا علی ابویک من قبل ابراہیم واسحاق ان ربک علیم حکیم۔ پہلے وہ بات کی، اب یہ کی۔ کیا کہا؟ فرمایا میرے یوسف، میرا بچہ بڑا خوبصورت ہے۔ اچھا بابا اس میں کیا ہے؟ فرمایا بیٹا کذالک یجتبیک ربک ویعلمک من تأویل الاحادیث۔ آہستہ سے کہا یوسف اللہ تجھے چن لے گا، سارا جگ جدا ہوگا، تو ساری کائنات سے جدا ہوگا۔ ساری ایک بات غور سے سن لیں، کچھ لوگ یہ کہتے ہیں جی یعقوب علیہ السلام کو پتہ نہ چلا۔ اس آیت کو غور سے سن لیں کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے حضرت یوسف کے اس لمحے سے لے کر آخری لمحے تک کی پوری کہانی ایک بات میں سمو دی ہے۔ کیا کہا؟ کذالک یوسف بیٹے یجتبیک ربوں کا، رب تجھے چن کر ایک خاص مقام پر لے جائے گا۔ یعنی تو ابھی تو بچہ ہے، ابھی تو عمر میں کچا ہے، لیکن ایک وقت آئے گا تو اللہ کے چنے ہوئے چند بندوں میں گنا۔ یہ پہلا لفظ کا، آگے کہا وَيُعَلِّمُكَ مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ، لوگ جو راتوں کو دیکھیں گے بات، اللہ تجھے وہ علم عطا فرمائے گا جو تیرے لب پہ آئے گا وہی ہو جائے گا۔ اب جو کچھ وہ قید خانے میں ہونا ہے ابا گود میں، ابھی بھی بے خبری ہوئی نا، چپ جو رہتے تھے تو کوئی حکمت تھی،
ورنہ ساری باتیں یوسف کو سینے پہ لٹا کے وہیں بتا کے کہتے وَيُعَلِّمُكَ مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ، میرے پیارے، میرے بیٹے، میرے یوسف، قدرت تجھے وہ علم عطا فرمائے گی، وہ بات تجھے رب بتائے گا، تعبیر کا علم تجھے عطا فرمائے گا۔ جو بھی بندہ کوئی بات بتائے گا تو 1 منٹ میں بات کی تہہ تک پہنچے جائے گا، اور یہ کم میرا، یہ کرم میرا رب فرمائے گا۔ اور اگلا جملہ فرمایا وَيُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَعَلَىٰ آلِ یعقوب، اللہ تعالی اپنی نعمتیں، اللہ اکبر، اب یہ بات کہاں وہ مصر تک چلی گئی۔ اللہ اپنی نعمتوں کا می برسائے گا، ایسے رنگ لگائے گا، ایسی عظمت عطا فرمائے گا۔ یتم نعمتہ علیک وعلی آل یعقوب، خالی تجھ پر نہیں، یعقوب کی ساری اولاد مزے کرے گی۔ یہ ساری جو کہانی جو پیش آگے ہے آنی، حضرت یعقوب نے ایک ایک لفظ بتایا اور آگے فرمایا کما اتمہا علی ابویک من قبل ابراہیم و اسحاق، اللہ وہ روحانی نعمتیں بھی عطا فرمائے گا، یعنی نبوت والی نعمت بھی عطا فرمائے گا، اور ویسی عطا فرمائے گا جیسی اس نے تیرے باپ دادا پر پہلے عطا کی، اور وہ کون تھے؟ ابراہیم و اسحاق۔ ان ربک علیم حکیم، باپ نے بیٹے کو ساری ہسٹری، ساری بایوگرافی، ساری کہانی جو کچھ بھی آگے تھی پیش آنی، ساری مختصر لفظوں میں بتا کے آگے کہا یوسف بیٹے جو تیرا رب ہے نا بڑا علیم بھی، بڑا حکیم بھی ہے، بڑا دانا بھی ہے۔ اللہ اکبر۔ اب جب حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹے کے دل کو، دماغ کو ٹھنڈک پہنچائی، اس کو ساری عظمتوں عزتوں کی کہانی ساری بتائی، پچھلی بھائیوں والی بات بھی بتائی، اگلی عظمت شان والی بات بھی بتائی، اور اب اللہ پاک نے ان کی بات ختم کر کے اپنی بات بتائی۔ اب اللہ پاک کیا فرماتا ہے؟ فرمایا لَقَدْ كَانَ فِي يُوسُفَ وَتَهِي آیۃ للسائلین۔ اب اللہ تعالیٰ وہ بتا رہا ہے، آپ بھی پوچھ سکتے ہیں کہ قادری صاحب پہلے بھی ایک مرتبہ آپ نے یوسف علیہ السلام کا قصہ سنایا تھا، یہ پھر کیوں آیا ہے؟ کیونکہ انسان کی زندگی میں یہ ساری چیزیں پھر آتی ہیں۔ اب اللہ فرماتا ہے کہ یہ یوسف علیہ السلام کے قصے میں، واقعے میں، اور ان کے بھائیوں کے ان کے ساتھ جو معاملہ ہوا، اس کے اندر آیاتن، اس کے اندر بڑی نشانیاں ہیں، بڑے سبق ہیں، للسائلین، پوچھنے والوں کے لیے۔ اس لیے اگر بندہ دماغ کو رکھے بیدار، آنکھوں کو رکھے کھلا اور غور سے سنے تو ایک ایک بات میں کئی سبق ملتے ہیں، اور ہمارا کام سبق قرآن سے حاصل کرنا ہے۔
اس لیے اللہ پاک بات فرماتے فرماتے یہاں آ کے یہ فرما دیا کہ او میرے یعقوب یوسف کا قصہ سننے والے کہیں خالی قصہ ہی نہ سمجھتے رہنا، اس میں میری آیات چھپی ہوئی ہے، اس میں میری نشانیاں چھپی ہوئی ہیں، اسے محض قصہ نہ سمجھنا۔ یہ ایک آیت بیچ میں لا کے اللہ تعالیٰ پھر واقعے کو بیان فرماتا ہے، فرمایا اذ قالوا لا یوسف و اخوہ احب الی ابینا منا ونحن عصبہ ان ابانا لفی ضلال مبین۔ اب جب دیکھا یوسف علیہ السلام کو کہ باپ باہر جاتا ہے، یوسف کو انگلی پکڑ کے لے جاتا ہے، جب گھر آتا ہے انگلی پکڑی ہوئی ہے، اب جس وقت کھانے کا وقت آتا ہے اس کو زیادہ قریب بٹھاتا ہے، اب پیدا ہوا حسد۔ کیا حسد سمجھتے ہیں نا؟ حسد کا مطلب ہوتا ہے کہ ایک بندہ کسی میں، کسی کی ذات میں، صفات میں کوئی کمال دیکھے تو برداشت نہ کر پائے اور پھر دل میں یہ خیال کر کے کہ کاش کہ یہ اجڑ جائے، یہ برباد ہو جائے اور اس کی جگہ پہ میری واری آئے، یہ کرسی مجھے مل جائے، یہ گھر مجھے مل جائے، یہ دولت مجھے مل جائے، یہ نعمت مجھے مل جائے۔ اب یہ حسد شریف ہوتا ہے، جب تک یہ دل کے اندر رہتا ہے تو یہ اندر رہتا ہے، لیکن اگر زبان پہ آ جائے پھر یہ لعنت بن جاتا ہے۔ نبی پاک فرماتے ہیں کہ جب بندے میں حسد پیدا ہو جاتا ہے تو یہ بندے کی نیکیوں کو ایسے کھاتا ہے جیسے آگ لکڑیوں کو کھاتی ہے، ادھر بندہ نیکیاں کرتا جاتا ہے، ادھر حسد اسے، اور فرمایا حسد کرنے والے کے لیے مصیبت یہ ہوتی ہے کہ یہ ایک ایسی نہ نظر آنے والی آگ ہوتی ہے جو حاسد کے دل میں بھڑکتی رہتی ہے۔ ایک تو اس کے عمل برباد ہوتے جاتے ہیں، دوسری اس کے اندر غم پیدا ہو جاتا ہے۔ غم یہ ہوتا ہے کہ اوہ ایک قادری صاحب دے کولتے کارے تے میرے کولتے سائیکل ہی نہیں، اب اسی چکر میں وہ بیچارہ، میں نے مثال پیش کی ہے، اپنی بندہ پیش کرے نا، آپ کی کروں گا مثال پیش تو آپ ناراض ہو جائیں گے۔ اب یہ قادری صاحب جو ہے ان کے پاس تو یہ جبہ بھی ہے یہ لال رنگ والا، تو میرے پاس تو ایک کپڑا ہے وہ بھی کٹا ہوا ہے، حالانکہ ہم دونوں تو ہیں تو ایک جیسے۔ اب وہ بندہ سوچتے سوچتے اس کو غم لپیٹ لیتے ہیں، اور دوسری ہوتی ہے مصیبت، اس کو مصیبت آن پڑتی ہے، اور حالانکہ ہر مصیبت کے پیچھے اجر ہوتا ہے۔ بندے پہ جب کوئی مصیبت آتی ہے ہر مصیبت کے بدلے میں اللہ اجر دیتا ہے، لیکن حسد مصیبت ہے، اجر کی بجائے لعنت آتی ہے۔ یہ واحد مصیبت ہے جو بندے کے اندر اس کو کھاتی ہے، غم بن جاتی ہے۔ اور تیسری مصیبت یہ کہ اللہ حسد کرنے والے سے خیر کی توفیق چھین لیتا ہے۔ ہوئے ہوئے خیر کی توفیق ہی چھین لیتا ہے۔ اب وہ جو بھی کرے گا شر کرے گا، جو بھی کرے گا۔ حسد کرنے والا بھلائی کبھی نہیں کر سکے گا، جب بھی کرے گا شر پھیلائے گا، شر کرے گا۔ اسی لیے فرمایا کہ یہ فرشتوں کے ہاں بھی ملعون ہوتا ہے، اللہ کے ہاں بھی مردود ہوتا ہے، اور بالکل اللہ کی رحمت سے دور ہوتا ہے، پر یہ بیچارہ عادت سے مجبور۔ اس لیے سرکار نے فرمایا کہ حسد سے بچو،
کیونکہ یہ حاسد جس سے حسد کرتا ہے اس کو تو کچھ کر نہیں سکتا، اپنے آپ کو دونوں جہان میں برباد کر لیتا ہے، نہ دنیا کا رہتا ہے نہ آخرت کا رہتا ہے۔ اسی لیے فرمایا کہ من شر حاسد اذا حسد، اتنی بری بلا ہے کہ قرآن مجید کی آخری سورتوں میں سے جو سورت ہے قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات فی العقد ومن شر حاسد اذا حسد، اللہ حاسدوں کے حسد کے شر سے، حاسدوں کے حسد کے شر سے بچائے۔ اور یہ نبی پاک پر قرآن کی صورت آئی کہ محبوب تو بھی پڑھ، اپنی امت کو بھی پڑھا اور ان کو یہ بھی، سرکار دو عالم اسی لیے چھوٹے بچوں پر بھی یہ صورتیں پڑھ کے دم کرتے تھے کہ حسد ایسی آگ ہے اس کے اثرات دھوئیں کی طرح پھیلتے ہیں۔ اب تھے تو بھائی، تھے باپ کے بیٹے، تھے ایک نبی کی اولاد، لیکن حسد، اللہ اکبر، سرکار نے فرمایا آسمان میں بھی حسد ہوا، زمین میں بھی حسد ہوا۔ وہ کہاں؟ فرمایا وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ اذ قربا قربانا فتقبل من احدهما ولم يتقبل من الاخر قال لأقتلنك۔ اب یہ واقعہ زمین میں ہوا اور ایک حسد آسمان میں ہوا۔ پوچھا گیا سرکار وہ کیا؟ فرمایا آسمان میں حسد ہوا جب رب نے آدم بنایا تو شیطان اور سب فرشتوں کو فرمایا سجدہ کرو، تو اس نے سب سے پہلے سڑ کے جل کے بھون کے کہنے لگا خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، مولا میں اسے سجدہ کروں جسے تو نے بنایا ہے کس سے؟ جسے تو نے بنایا مٹی خاک سے، مجھے بنایا پاک آگ سے، میں اس کو سجدہ کروں؟ سجدہ کرنے کی بجائے تھوکنے کے لیے پہنچا۔ پہلے پہل جس نے اوپر کی دنیا میں حسد کی آگ بھڑکائی ہے وہ شیطان کی ذات آئی ہے۔ اس لیے جو حسد کی آگ میں آتا ہے شیطان سے حصہ پاتا ہے، اور جس سے حسد کیا جاتا ہے وہ آدم سے حصہ پاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اسی لیے کہتے ہیں اللہ کرے محسود رویں۔ کیا کہتے ہیں؟ اللہ کرے حاسد نہ رویں، محسود رویں۔ اللہ اکبر۔ میں مدینہ پاک میں تھا تو ایک بابا، میں نے آپ کو بتایا بھی تھا، اس نے کہا تھا کہ تم محسود رویں گا، محسود رویں گا۔ اب میں نے وہ اپنی ڈائری میں لکھا ہوا تھا تو گھر والوں نے پڑھا، فرمایا بابے کی ایک بات یہ بھی لکھی ہوئی آپ کی پرانی ڈائری میں مدینے میں جو ملا تھا کہ تم محسود رہے گا۔ میں نے کہا شکر الحمدللہ، محسود میرا بابا آدم تھا، جو محسود ہوا وہی مسجود ہوا، اسی پہ درود ہوا، جس نے حسد کیا وہ مردود ہوا۔ اس لیے شکر خدایا تو نے حاسدوں میں نہیں بنایا، تو نے محسودوں میں بنایا۔ اللہ اور وہ شیطان اس نے آدم سے حسد کیا اور اس حسد کی بنیاد پر اب تک آگ بھڑکا یا ختم ہو گئی ہے؟ کتنے سال ہو گئے؟
دیکھ استقامت دیکھیں، حوصلے. حاسد بھی حسد کرتا ہے تو مرتے دم تک کرتا ہے، جب تک فرشتے گھسیٹ کے دوزخ میں نہیں لے جاتے اپنی عادتوں سے باز نہیں آتا ہے. کیوں کہ جس پہلے فرد نے حسد کیا تھا وہ جب تک زندہ ہے وہ آگ. علامہ اقبال کہتے ہیں ستیزہ کار رہا ہے ازل سے تا امروز، چراغ مصطفی سے شرار بولابی. اس کی چنگاری بھڑکتی رہے گی، وہ حسد کرتا. دوسرا حسد، سرکار نے آیت پڑھی قرآن کی، فرمایا زمین میں ہوا. وہ کیا؟ فرمایا وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدم. آدم کے دو بیٹے تھے، ایک کا نام قابیل تھا، دوسرے کا نام حابیل تھا. بیٹے دونوں باپ ایک، ماں ایک، باپ ماں بڑے نیک. بیٹوں میں سے قابیل نے حسد کیا حابیل سے، اور حسد کی بنیاد اللہ نے ایک کی قربانی قبول فرمائی، دوسرے کے سینے میں آگ شیطان نے بھڑکائی، اور اس کے نتیجے میں اس نے بھڑک کے کہا لأقتلنک. اب اس میں اس کا قصور تو کوئی نہیں تھا، قبولیت تو اللہ کے ہاں ہے. اب اس نے کہا لأقتلنک، میں تجھے قتل کروں گا، میں تجھے مار ڈالوں گا. حابیل نے آگے سے کہا، اس نے کہا نہ تو کرے گا پر میں یہ پاپ نہیں کروں گا، اور یاد رکھ اگر تو یہ برائی کرے گا میرا بوجھ بھی تیرے سر پہ، تیرا بوجھ بھی تیرے سر پہ، تو جلے گا آپ. اس لیے حسد ایسی بیماری ہے، اور یہ بیماری بڑی سرکاری ہے، یہ بیماری بڑی سرکاری ہے، اور اس کی شیطان سواری ہے. اس میں دل دماغ قابو میں آتا نہیں، اور بندہ برائی کر کے پچھتاتا نہیں، پیچھے بھی قدم ہٹاتا نہیں، جلتا سڑتا کڑتا مرتا آگے ہی نکلتا جاتا ہے. اب اللہ پاک فرماتا ہے بھائی تھے، پیار کرنے والے تھے، لیکن اب سڑ گئے حسد میں، کٹھے ہو گئے، جتھا بنایا، سب نے ایک جماعت بنا لی، جماعت بن کے بیٹھ گئے. اب کہنے کیا لگے؟ کہنے لگے لا یوسف و اخوہ احب الی ابینا منا ونحن عصبہ ان ابانا لفی ضلال مبین. ہائے ہائے ہائے، سارے رل کے، سارے اکٹھے ہو کے، اجتماع کر کے اب کیا بیان ہو رہا ہے؟ کہنے لگے یہ یوسف و اخوہ اور اس کا چھوٹا بھائی احب الی ابینا، ہمارا باپ ان دونوں سے زیادہ پیار کرتا ہے.